حضرات ہمارے یہاں اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے۔ مکہ کے اندر ایک بزرگ تھا، حسین اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کتنے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا 7 کی، 6 زمین پر ہے، 1 آسمان۔ آپ نے پوچھا جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، دکھ تکلیف میں ہوتے ہو، تو کون تمہاری مشکل پریشانی دور کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ آسمان والا۔ پھر آپ نے پوچھا جب تم رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہو تو تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہنے لگا آسمان والا۔ اندازہ کریں ان کا عقیدہ آج کے مسلمان سے بہتر عقیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اکیلا تمہیں رزق دے رہا ہے تو مانتے بھی ہو، وہ اکیلا تمہیں مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دے رہا ہے، اور تمہاری باری آئی تو تم نے اس کی عبادت میں 6 اور شریک بنا لی۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت کسے کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں، ان لوگوں کو کہہ دیں لا املک، میں اختیار نہیں رکھتا، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے نفع ولا ضرہ، اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے۔ اتنی واضح آیت ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک۔ جب امام الانبیاء جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد الخدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخلوق میں سے سب سے بلند تر مقام پر فائز ہیں، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی ہستی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو پھر اور کون پیر فقیر نفع نقصان کا مالک ہو سکتا؟ یہ عقیدہ بنائیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، خبردار کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کا نام، قبیلے کا نام لے کر کہا اے کعب کے بیٹو انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد شمس کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر آخر میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ صحیح مسلم کے حدیث۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے باپ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کل قیامت والے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ ایسے اعمال کرو کہ جس سے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ بڑے بڑے علماء
मिंबर रसूल पर बैठकर लोगों को शिरक की दावत दे रहे होते हैं। कुल अफराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, आप कह दीजिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है जिन माबूदों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इन अरादानी अल्लाहु बिजुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु जुर्रिही, अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या वो अल्लाह की तरफ से आए हुए नुकसान को दूर कर देंगे? अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह की तरफ से आए हुए नुकसान को वो दूर कर देंगे। औ अरादानी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातुर रहमतिही, या वो मुझे अपनी रहमत से नवाजना चाहे तो क्या वो उसकी रहमत को रोक लेंगे? कुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले सिर्फ उसी पर भरोसा करते हैं। सूरह जुमर की आयत नंबर 38। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब भी तुम मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके साथ बैठे हैं, आप उन्हें ये तलकीन कर रहे हैं, बच्चे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, अकीदा समझा रहे हैं कि मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से, सवाल करना है तो सिर्फ अल्लाह से। क्योंकि सवाल उससे करना चाहिए ना जो देने की ताकत रखता हो, जो किसी का मोहताज ना हो। जो खुद मोहताज है वो कैसे मदद करेगा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इस बात पर यकीन कर लो कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह उस नुकसान पर राजी ना हो तो सारे जिन और इंसान मिलकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर अल्लाह तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे, सारे जिन और इंसान मिलकर उस फायदे को रोकना चाहें, उस फायदे को रोक नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। पुकारना है तो सिर्फ एक अल्लाह को, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, और जिन्हें तुम उस अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। खजूर की जो गुठली है उसके ऊपर जो झिल्ली है, जो छिलका है, उसके भी मालिक नहीं है। बात हो रही है मिन दूनी, उसके सिवा, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआअकुम, अगर तुम उन्हें पुकारो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं है। कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम, और अगर बिल फर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकेंगे। व यौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिरक का साफ इनकार कर। जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के ऊपर जो झिल्ली होती है ना, जो छिलका होता है, उसके भी पर भी उनका इख्तियार नहीं है, उसके भी मालिक नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम उन्हें पुकारो तो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं है, और अगर बिल फर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सके। और कल क़यामत वाले दिन यकफुरूना बिशिरकिकुम, तुम्हारे शिरक का साफ इनकार करते हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 13 और 14। अंदाजा करें, हम जिनको पुकारते हैं, जिनको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वो खजूर की गुठली के ऊपर जो झिल्ली होती है उस पर भी उनका कोई इख्तियार नहीं है, उसके भी मालिक है। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। सूरह अहकाफ आयत नंबर 5, खुद जाकर किसी का भी तर्जुमा पढ़ लें। अल्लाह फरमा रहे हैं, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा उन माबूदों को पुकारता है, मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामती, जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं देंगे। सबसे बड़ा गुमराह पुकारता उनको है जो जवाब ही नहीं दे सकते, क़यामत तक जवाब नहीं देंगे। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि वो तो उनकी पुकार और फरियाद से बेखबर है, उनको पता ही नहीं है कि कौन हमारी कब्र पर खड़े होकर हमसे मांग रहा है। मेरे भाइयों, अकीदा अगर दुरुस्त ना हुआ,
پہلے جمعے میں نے آپ کے سامنے جب ایمان کی قدر و قیمت رکھی تھی تو یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سخی، بڑا خرچ کرنے والا، اور کئی ایک بچیوں کو اس نے زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ان بچیوں کو اس نے جوان کیا، پرورش کی، اور ان کی شادیاں کی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا سخی، ہر وقت لنگر چلتا رہتا تھا، 24 گھنٹے لوگ اس کے جو ہے نا وہ ڈیرے سے کھانا کھاتے تھے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا، کفالت کرنے والا، اور بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والا، اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ یہ خرچ کرنا، یہ سخاوت کرنا، یہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ان 5 بڑے ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے جو 5 بڑے ملک ہیں ان میں پاکستان ہے۔ اتنا خرچ کرتے ہیں مگر عقائد اور نظریات گمراہ کن ہیں، غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں، ہماری زبان پر، بلکہ مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے میں ایک جگہ رات ترجمہ قرآن پڑھاتا ہوں تو ایک خاتون کہنے لگی غوث اعظم ہماری مدد کریں گے، غوث اعظم۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں غوث اعظم کہتے کسے ہیں، معنی آتا ہے اس کا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غوث اعظم کا معنی کیا۔ میں نے کہا 15 سپارے آپ نے پڑھ لیے لیکن آپ ابھی تک آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہوا کہ غوث اعظم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی تو حضرات جب اتنے بڑے بڑے علماء منبر رسول پر بیٹھ کر یا عبد القادر شیئا للہ کے الفاظ کہیں گے تو اور لوگوں کے عقائد درست ہوں گے؟ سب سے اس وقت جو بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے عقائد و نظریات درست کریں۔